السلام علیکم ناظرین، میں عبدالحق خان ایجوکیٹڈ بکھر یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پہ آپ سب کو ویلکم کرتا ہوں۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں میاں معید اللہ میانہ صاحب۔ آپ اردو لیکچرر ہیں اور آپ نے PPSC کا امتحان کلیئر کر کے ہزاروں کی تعداد کے اندر چند سو لوگوں میں اپنی پہچان بنائی اور اردو کے لیکچرر منتخب ہوئے۔ ان کا یہ سفر کیسا رہا، ان کا مزاج کیسا تھا اور اردو آج کس حال میں موجود ہے اور آنے والا اس کا مستقبل کیسا ہے، اس کے بارے میں مزید ڈسکس کرتے ہیں جناب میاں معید اللہ میانہ صاحب سے۔ تھینک یو ویری مچ سر، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں ٹائم دیا۔ ایجوکیٹڈ بھکر کا شکریہ کہ انہوں نے مجھے مدعو کیا اور اس مصاحبے کا انتظام کیا، اس انٹرویو کا انتظام کیا، تو میں بار دیگر آپ کا شکر گزار ہوں۔ ویلکم سر۔ انٹرویو کا آغاز کرتے ہیں اپنے فارمل کویسچن سے۔ تو سر، آپ نے ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ دیکھیں، میرا جو تعلق ہے وہ تھل کے علاقہ جنجو شریف سے ہے اور میں نے اپنی ابتدائی تعلیم پرائمری اسکول جنجو شریف سے حاصل کی۔ اس کے بعد میں نے 6 سے لے کر 8ویں تک گورنمنٹ ہائی اسکول گوہروالا میں پڑھتا رہا ہوں۔ صحیح۔ اور پھر بعد میں میٹرک میں نے بطور نجی طالب علم کے مکمل کی، اور یہی وہ دورانیہ تھا، یہی وہ پیریڈ تھا جس میں مجھے پروفیسر ناصر کامران گوندل صاحب جیسے شفیق انسان ملے، اور میرے اندر جو ادب کی ایک چنگاری تھی، اس چنگاری کو شعلہ بنانے میں پروفیسر ناصر کامران گوندل صاحب کا ایک اہم کردار۔ ماشاءاللہ، صحیح۔ یہ آپ کا اسٹڈی بیک گراؤنڈ ہے؟ یہ میرا میٹرک تک۔ صحیح۔ تو سر، بچپن آپ کا کیسا تھا؟ شرارتی تھے، سادہ سا گزارا، کیسا تھا بچپن؟ دیکھیں، جو شرارت ہے یہ بچپن کا حسن ہوتی ہے، شرارت کے بغیر بچپن ہوتا ہی نہیں ہے۔ میں اس کو بچپن سمجھتا ہی نہیں ہوں، لیکن میں نارملی تھا، اتنا زیادہ شرارتی نہیں تھا۔ کبھی کبھار ہو جاتا تھا جسے آپ شرارت کہہ سکتے ہیں۔ ٹھیک۔ تو بچپن میں کبھی شرارتوں کی وجہ سے کوئی؟ ہاں، ایک دفعہ ہوا تھا ایسا کہ ہم دوست کھیل رہے تھے جی، تو کھیلتے کھیلتے میرے ہاتھ سے ایک دوست کو چوٹ لگ گئی تھی۔ وہ بہت ہی، شاید میں 2ری یا 3ری کلاس میں تھا اس وقت۔ صحیح۔ تو چوٹ لگی تھی، پھر کافی اس کا خون بہنے لگ گیا تھا، کافی بلیڈنگ ہوئی تھی۔ تو وہ میری بچپن کا شرارت کا سب سے اہم واقعہ تھا وہ۔ صحیح۔ اور اس پہ مار بھی پڑی تھی مجھے اچھی خاصی۔ صحیح۔ تو سر، شروع سے ہی آپ تعلیم کے اندر لائق تھے یا کسی اور کلاس میں جانے کے بعد آپ کو یہ پتا چلا کہ نہیں مجھے محنت کرنی چاہیے اور اسٹرگل کی، اس کے بعد آپ اسٹڈی کے اندر اچھے ہوئے؟ اگرچہ میں شروع سے ہی لائق تھا، کبھی پڑھائی کی وجہ سے مجھے کوئی دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑا، کبھی کسی استاد سے سزا مجھے اس وجہ سے نہیں ملی۔ لیکن اس تعلیمی میدان کے اندر بہت نشیب و فراز میری زندگی میں آئے، اور ان پہ بات کرتے ہیں ابھی۔ لیکن ویسے میں لائق تھا شروع سے ہی۔ اپنے اس علاقہ کے اندر، اپنے اسکول کے اندر میں ہر جماعت میں اول آتا رہا۔ پھر جب میٹرک کا امتحان میں نے دیا تھا خانسر سینٹر پہ، تو اس وقت خانسر سینٹر میں میری پہلی پوزیشن تھی۔ ماشاءاللہ۔ تو شروع سے ہی تعلیم کے اندر میں لائق تھا۔ تو موجودہ ابھی آپ کے پاس اگر اسناد کا پوچھا جائے، ڈسکس کیا جائے، تو ابھی کرنٹلی ڈگری آپ کے پاس کس چیز کی ہے؟ دیکھیں، میں نے پہلے جیسے آپ کو بتایا کہ میں نے میٹرک سائنس کے ساتھ کی، پھر FSC میں نے کی، صحیح، پھر BSc کی، اور پھر بہت ساری ایسی ماسٹر ڈگریز ہیں جو درمیان میں نامکمل رہ گئیں۔ اچھا۔ اور پھر میں نے MA اردو کیا، اور اسی بنیاد پہ، اردو کی بنیاد پہ ہی میں نے لیکچرر اردو کا امتحان دیا، اور اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا کی۔ ماشاءاللہ، بہت خوشی کی بات ہے کہ آپ کو اس اللہ تعالیٰ نے مقام پر پہنچایا۔ تو لیکچرر آنے سے پہلے آپ نے کوئی اور جاب بھی پہلے کی؟ دیکھیں، میں نے 2010 میں BSc میری مکمل ہوئی تھی۔ صحیح۔
اس کے بعد میں تقریباً 2 سال تک پرائیویٹ اسکول میں پڑھاتا رہا ہوں. سٹی پبلک اسکول بکر ماڈل اسکول کے ساتھ ہی ہے, وہاں پڑھاتا رہا ہوں. پھر اسی دوران میری جو ہے 2012 میں پرائمری ٹیچر کی جاب ہو گئی تھی. پھر 2012 میں ہی میری جو ہے بطور ایلیمنٹری اسکول ٹیچر جاب ہو گئی تھی. اور 2012 سے لے کر 2022 تک میں نے بطور ٹیچر کام کیا, بطور استاد کام کیا. صحیح. اور اب تقریباً 2 ماہ سے جو ہے میں بطور لیکچرر جو ہے کام کر رہا ہوں. ماشاء اللہ. صحیح. تو سر آپ نے پی پی ایس سی کا امتحان پاس کیا, اس کے بعد آپ لیکچرر آئے, کتنا بڑا کمپٹیشن تھا اس کا امتحان کا؟ دیکھیں ہمارا جو ہے اس وقت المیہ یہ ہے ہمارے پورے ملک کا جی کہ یہاں ڈگری یافتہ لوگوں کی کمی نہیں ہے. بہت سے لوگ آپ کو ملیں گے, لاکھوں کی تعداد میں لوگوں نے اردو میں ایم اے کیا ہوا ہوگا, لیکن جن لوگوں کو مطلب کسی حد تک اردو آتا ہے ان کی بہت کمی ہے. بالکل. اور یہ ہر مضمون کے ساتھ ایسا ہے, صرف اردو کے ساتھ نہیں ہے. تو میں نے جب 2017 میں ایم اے اردو کیا تو اس وقت میں نے جو ہے لیکچرر اردو کا ٹیسٹ دیا تھا راولپنڈی. تو اس وقت ٹوٹل 20 غالباً نشستیں تھیں. تو اس وقت بھی میرا ٹیسٹ پاس تھا اور پھر میرا انٹرویو بھی پاس تھا, لیکن پھر میرٹ نہیں بن سکا تھا, میں جو ہے کامیاب نہیں ہو سکا تھا. صحیح. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اس وقت بھی جو ہے میرا ٹیسٹ پاس ہو گیا تھا, انٹرویو بھی پاس ہو گیا تھا. پھر اب جو ہے 2020 میں یہ جو آئی ہیں نشستیں وغیرہ, تو ان میں بھی جو ہے میرا ٹیسٹ بھی پاس ہو گیا. اور یہ حقیقت ہے کہ میرے ذہن میں بھی یہ نہیں تھا کہ میرا ٹیسٹ پاس نہیں ہوگا, جو تحریری امتحان تھا ہمارا. اس کے بعد انٹرویو جو ہے اس میں آپ کی 2 چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو آپ کی قابلیت تو ہوتی ہی ہے, ساتھ آپ کی قسمت, آپ کا مقدر, اس کا بھی بڑا کردار ہوتا ہے. بہت سے ہمارے دوست ہیں جنہیں میں اپنے آپ سے بھی زیادہ قابل سمجھتا ہوں, ایم فل بھی کی ہوئی ہے, ان لوگوں نے پی ایچ ڈی بھی کی ہوئی ہے, لیکن بیچارے نہیں ہو سکے. تو وہ ساتھ قسمت کا کھیل بھی ہوتا ہے بالکل انٹرویو کے اندر. ایسی ہے. آپ کے تحریری امتحان جو ہے وہ سارا کا سارا آپ کی محنت پہ انحصار ہے اس کا کہ آپ نے کتنی محنت کی ہے. بالکل. تو اللہ کا شکر ہے کہ میری محنت کا جو ثمر تھا وہ مجھے مل گیا تھا. اور کمپٹیشن تو ہوتا ہے, مقابلے کی فضا تو ہوتی ہے. مطلب تقریباً 20,000 سے اوپر ہی امیدوار تھے میرے خیال میں, جن میں سے انہوں نے 100 کو منتخب کرنا تھا. صحیح. تو مقابلہ تو کرنا پڑتا ہے, آپ کو آگے بڑھنے کے لیے بہت سو کو پیچھے چھوڑنا پڑتا ہے. ایگزیکٹلی. تبھی آپ آگے بڑھ پاتے ہیں. بالکل ایسے ہی. آپ نے بتایا کہ بی ایس سی کے بعد ماسٹر ڈگری کے اندر جو ہے نا بہت ساری اور ڈگری جو ہے ادھوری رہ گئی. جی. اور اردو کو آپ نے چوز کیا, اور اردو کے اندر آپ نے ماشاءاللہ ماسٹرز کیا, ایم فل بھی کیا, اب اردو لیکچرر بھی ہیں. سر اردو چوز کرنے کی وجہ سے کیا خاص بات تھی؟ دیکھیں میں نے کہا ہے کہ 2010 تک میں سائنس کا اسٹوڈنٹ تھا, سائنس کا طالب علم تھا. میری گریجویشن جو ہے وہ سائنس کے ساتھ ہے, بی ایس سی میں نے کی. اس کے بعد گومل یونیورسٹی میں میرا جو ہے ایم ایس سی فزکس کے اندر داخلہ ہو گیا تھا. ایک نشست ہوتی تھی کوٹے کی, بھکر کی, اس پہ جو ہے نا مجھے ہی منتخب کیا گیا تھا. میں نے صرف 1 سیمسٹر جو ہے وہ ایم ایس سی فزکس میں تعلیم حاصل کی, 1 سیمسٹر تک, پھر میں نے وہ چھوڑ دی. اس کے بعد ورچوئل یونیورسٹی سے میں نے جو ہے ایم سی ایس اسٹارٹ کیا. اچھا. تو وہ بھی میں نے چھوڑ دیا. پھر سرگودا یونیورسٹی سے ایم اے اسلامیات میں نے شروع کی, اور وہ میں نے یعنی 1 سال کا جو امتحان تھا وہ پاس کر لیا تھا. اس کے بعد پھر میں نے وہ بھی چھوڑ دیا. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اردو سے محبت ہی تھی جو مجھے جو ہے کسی اور ڈگری کی تکمیل میں میرے لیے رکاوٹ بنی ہوئی تھی. بالکل بالکل. اور اب بھی بڑی دلچسپ صورتحال تھی کہ اب جب میری بطور لیکچرر سلیکشن ہوئی ہے تو اس وقت بھی میں نے دوبارہ جو ہے ایم ایس سی فزکس کے 2 سیمسٹر کا میں امتحان دے چکا ہوں یونیورسٹی آف لکی مروت سے. اچھا. میں نے ایم ایس سی فزکس کے 2 سیمسٹر کا امتحان میں اب دے چکا تھا جب میری ایز اے لیکچرر سلیکشن ہو گئی ہے. اچھا.
تو لگتا ہے ایسے کہ اردو نے پسند ہی نہیں کیا کہ میں کوئی اور ڈگری جو ہے مکمل کر سکوں. بالکل بھی بالکل. تو یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے. جی صحیح. اچھا دوسرا سر, ہماری قومی زبان تو اردو ہے, لیکن اگر ہم اپنے سرکاری سطح پہ دیکھیں, دفاتر کے اندر دیکھیں, اسکولس کے اندر دیکھیں, تو انگلش کو بڑی پریورٹی دی جاتی ہے اور ڈاکومنٹیشن آج کل ٹوٹلی ہمارے پاس انگلش میں ہو رہی ہے, جبکہ قومی زبان ہم کلیم کرتے ہیں کہ ہماری اردو ہے. اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ کیا یہ آپ نے جو ہے ایک دکھتی رگ پہ آپ رکھا ہے. دیکھیں قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے جی واضح طور پہ یہ فرما دیا تھا کہ پاکستان کی صرف اور صرف ایک ہی سرکاری اور قومی زبان ہے اور وہ اردو ہے. حالانکہ اس وقت یہ آواز اٹھ رہی تھی کہ بنگلہ زبان جو ہے وہ بھی ہونی چاہیے. تو اردو پھر 1973 کے آئین کے جو شک 251 ہے اس کے اندر واضح طور پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ پاکستان کی جو قومی زبان اردو ہے 15 سال کے عرصے کے اندر اندر اس کو مکمل طور پر تمام دفاتر کی جو خط و کتابت ہوگی, جو ان کے کاغذات ہوں گے, جو مراسلہ جات ہوں گے, وہ سب کے سب اردو میں ہوں گے, اور انگریزی زبان کو جو ہے 15 سال کے عرصے کے اندر اندر تمام دفاتر سے ختم کر دیا جائے گا. صحیح. لیکن 1973 سے لے کر اب تک پتہ نہیں کتنے 15 سال گزر چکے ہیں. جی بالکل. اور اردو زبان جو ہے مکمل طور پہ رائج نہیں ہو سکی, اور یہ ہمارا المیہ ہے. حالانکہ جو بھی ترقی یافتہ اقوام ہیں ہمارے سامنے, چاہے وہ فرانس ہے, روس ہے, چین ہے, اٹلی ہے, ان سب کے اندر جو ہے قومی زبان کو ہی جو ہے ذریعہ تعلیم بھی بنایا گیا ہے, اور وہ اسی بلبوتے پہ ترقی بھی کر رہے ہیں. لیکن ہم جو ہے انگریزی زبان سے اتنے زیادہ مرعوب ہوئے ہیں, ہم پہ اتنا روب چھا گیا ہے زبان کا کہ ہم نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے بہت زیادہ الفاظ استعمال کر جاتے ہیں. ہوتا ہے کہ ایک زندہ زبان کی یہ پہچان ہوتی ہے. حتیٰ کہ یہاں تک ہوتا ہے کہ کچھ ایسے الفاظ بھی انگلش کے ہم نارمل زندگی میں بول رہے ہوتے ہیں کہ ان کو پوچھ لیا جائے کہ اس کو اردو میں کیا کہتے ہیں تو ہم خاموش ہو جاتے ہیں, اس کا کیا کہتے ہوں گے. ایسے ہے کہ نہیں؟ بالکل ہوتا ہے ایسے. دیکھیں اس میں یہ ہے کہ ہر زندہ زبان کی یہ پہچان ہوتی ہے کہ وہ باقی زبانوں سے, دوسری زبانوں سے الفاظ لیتی ہے. زبانوں کے درمیان یہ لین دین چلتا رہتا ہے. ایک زبان سے الفاظ دوسری زبان میں چلے جاتے ہیں, دوسری سے پہلی میں آ جاتے ہیں, یہ ہوتا رہتا ہے. لیکن یہ آٹے میں نمک کے برابر ہونا چاہیے. لیکن بدقسمتی سے ہماری زبان کے اندر یہ ہو گیا ہے کہ اب جو ہے نمکین زیادہ ہو گئی ہے. بالکل. نمک زیادہ ہو گیا ہے اور آٹا کم ہوتا جا رہا ہے. بالکل. اور بلکہ میرے اپنا جو ہے ایک عینی شاہد ہوں میں ایک چیز کا کہ مجھے تقریباً چند سال پہلے لاہور کا ایک ادارہ ہے المورد, جاوید احمد غامدی صاحب کا ادارہ ہے, تو وہاں پہ ایک دوست کی وساطت سے میرا جانا ہوا. تو وہاں پہ ہفتہ وار ایک پروگرام ہوتا تھا نوجوانوں کا, جس کے اندر صرف یہی سکھایا جاتا تھا کہ آج کل زبان بولنی کیسے ہے, یعنی اردو کے اندر انگریزی کے الفاظ شامل کر کے کیسے بولنے ہیں. یعنی اب تو باقاعدہ ایسے ادارے بن گئے ہیں جو کمیونیکیشن سکھاتے ہیں, اس طرح سکھاتے ہیں. تو یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم جو ہے نا بدیسی زبانوں کے چکر میں زیادہ پڑ گئے ہیں. اچھا ماشاء اللہ سر, ابھی آپ اردو لیکچرر ہیں, تو اس کی مزید بہتری کے لیے, اس کی ترجیح کے لیے آپ نے جو ہے کوئی نہ کوئی لائحہ عمل تو تیار کیا ہوگا. دیکھیں کیونکہ میں ایک کالج میں نے ایک ایز اے لیکچرر جی بطور لیکچرر جو ہے پڑھانا ہے, تو میرا دائرہ اختیار اسی کالج تک ہے. میں جو بہتری کر سکتا ہوں اسی کالج کے اندر کر سکتا ہوں. اور انشاءاللہ میرا ارادہ ہے کہ سب سے پہلے جو ہے جو میرے طلباء ہوں گے انہیں جو ہے میں ان پہ ایک طرح سے جو ہے پابندی لگاؤں گا, انہیں ترغیب دوں گا کہ وہ ہماری جو لائبریری ہوگی اس کا استعمال کریں وہ, اور جو ادب کی اہم کتابیں ہیں ان کو پڑھیں. تو اس طرح سے ان کے اندر ایک دلچسپی پیدا ہوگی, اور زبان کی ترویج کے لیے جو ہے ایک اپنے حصے کا جو کام ہے وہ میں انشاءاللہ ادا کروں گا. انشاءاللہ. موجودہ نظام تعلیم سے کوئی شکوہ آپ کو, اور اس کو بہتری کے لیے کوئی تجویز دینا چاہیں گے آپ؟ دیکھیں ہمارا جو نظام تعلیم ہے یہ تقریباً ہمارے ملک کو جو ہے 75 سال ہونے والے ہیں.
تو 75 سالوں سے ہمارا نظام تعلیم تجربہ گاہ بنا ہوا ہے. ایک حکومت آتی ہے تو وہ ایک اپنا منصوبہ رائج کر دیتی ہے, دوسری حکومت آتی ہے تو وہ پہلے منصوبے کو ختم کر کے اپنا منصوبہ رائج کر دیتی ہے. کبھی ذریعہ تعلیم انگریزی بنایا جاتا ہے تو کبھی جو ہے اردو بنایا جاتا ہے. تو نظام تعلیم کو جو ہے ہمیں عصری تقاضوں کے مطابق قائم کرنا ہوگا. اب صرف ڈگریوں سے کام نہیں چلے گا, صرف تعلیم سے کام نہیں چلے گا. ایسے ادارے ہمیں بنانے ہوں گے جہاں پہ تربیت ہونی چاہیے. حالت یہ ہے کہ ہمارا جو ہے ایک بی ایس انجینئرنگ کر کے بچہ آتا ہے اور وہ گھر کی جو ہے ایک سوئچ جو ہے وہ صحیح نہیں کر سکتا. گھر کا بجلی کا ایک سوئچ کے لیے بھی اس کو جو باہر سے میکینک بنانا پڑتا ہے, کاریگر بنانا پڑتا ہے. یہ ہماری بدقسمتی ہے. ایک تو یہ ہے. دوسرا جو ہے ہمیں یہ لازمی کرنا ہوگا, آج نہیں کریں گے تو کل ضرور یہ کرنا ہوگا کہ ہمیں کم از کم تیسری جماعت تک ذریعہ تعلیم اپنی مادری زبان کو بنانا ہوگا. بچے جس طرح اپنی ماں بولی میں سیکھ سکتے ہیں اس طرح وہ کسی اور زبان میں کبھی نہیں سیکھ سکتے. اب یہ ہماری بدقسمتی کا یہ عالم ہے کہ ہم بچہ جاتا ہے پہلی جماعت میں, ہم چاہتے ہیں کہ وہ ابھی سے اتنی انگریزی بولنا شروع کر دے جیسے کوئی گریجویٹ ہو. بالکل ایسی ہے بھائی, وہ سیکھ جائے گا, جب وقت آئے گا تو وہ آہستہ آہستہ انگریزی بھی سیکھ جائے گا. تو یہ ہمیں کرنا ہوگا. اور اس کے بعد تیسری کے بعد ہمیں انگریزی کو بطور مضمون پڑھانا ہوگا اور باقی ذریعہ تعلیم ہمیں اردو ہی بنانا ہوگا. تو تبھی جو ہے ہمارے بچے آگے بڑھ سکتے ہیں, ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. وگرنہ اسی طرح ہم جو ہے غوطے کھاتے رہیں گے اور کچھ ملے گا نہیں. 75 سال میں کچھ نہیں ملا تو اب بھی جو ہے مزید بھی 75 سال اگر ایسی ہی روٹین رہی تو کچھ نہیں رزلٹ ملنے والا. اچھا سر, ہم دیکھتے ہیں کہ عام استعمال میں اردو زبان بہت محدود ہو گئی ہے, یعنی کہ بہت سی اشیاء ایسی ہیں جن کے نام تک ہم جو ہے نا انگلش میں ہی لینے پہ مجبور ہیں. مثال کے طور پہ جگ, گلاس, ٹھیک ہے. تو اردو زبان پر وقت کی ضروریات کے تحت کام کیوں نہیں کیا گیا, یا عام شہری تک یہ الفاظ کیوں نہیں پہنچ پائے؟ اصل میں اس طرح ہے کہ اگر اردو میں الفاظ کی آپ بات کریں تو صرف انگریزی زبان نہیں بلکہ پرتگالی زبان کے بہت سارے الفاظ ہیں, فارسی کے الفاظ کی کثرت ہے, عربی الفاظ کی کثرت ہے, اور ترکی زبان کے بہت سارے الفاظ, اچھا ہاں بلکہ بہت زیادہ صحیح ہماری زبان میں شامل ہیں. کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے نا, دیکھیں اب ہمارے علاقے میں مغل بادشاہ رہے جی, تو ان کی زبان کیا تھی؟ ترکی تھی. ٹھیک ہے, وہ سارے محمد شاہ رنگیلا تک سارے ترکی بولنے والے تھے. صحیح. تو اس طرح ترکی زبان بھی کے الفاظ بھی ہماری زبان میں شامل ہیں. لیکن پھر وہی بات, زبان کے اندر الفاظ آ جانا بری بات نہیں ہے, یہ زبانوں میں چلتا رہتا ہے جی, لیکن ایک حد تک ہونا چاہیے. بالکل. اب آپ نے کہا جگ یا گلاس, اب ان کے لیے لفظ موجود ہیں, ایسا نہیں ہے کہ موجود نہیں ہے, اور ایسے ادارے بھی موجود ہیں جو اس پہ کام کر رہے ہیں, لیکن وہ شاید اتنی تیزی سے کام نہیں کر رہے. تو اب آپ نے جگ کہا ہے تو جگ کے لیے بھی جو ہے نا, جگ کیا ہے؟ یہ سرائی کی ترقی یافتہ شکل ہے. صحیح. ہمارے علاقے یعنی کہ اس کی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیدائش کون سی ہے, کہاں سے سرائی کی یہ ترقی یافتہ شکل ہے. صحیح. تو اس کے لیے اب سرائی کا لفظ بھی استعمال ہوتا تھا. اس کے لیے جو ہے ایک اور لفظ ہے کرابا, کرابا وہ بھی استعمال ہوتا تھا. صحیح. آپ نے گلاس کا ہے تو گلاس کے لیے اردو میں لفظ آب خورا موجود ہے, آب خورا, ہاں, لیکن اب وہ استعمال نہیں ہوتا. تو بہرحال یہ آپ مکمل طور پہ الفاظ کو آپ نکال نہیں سکتے. ایٹ لیسٹ ہمیں آج کی بات میں کرنے سے, ایک ایکسپرٹ کے ساتھ بات کرنے سے اس کا فائدہ تو یہ ہو گیا کہ ہمیں ایک چیز کنسیپٹ کلیئر ہو گیا کہ نہیں, اردو کے اندر ان کے الفاظ ہیں, نام ان کے ہیں. لیکن آج کل لوڈ شیڈنگ کا زمانہ چل رہا ہے, تو اب لوڈ شیڈنگ کے لیے اردو میں لفظ ہے قطع برق. جی, قطع برق, لیکن لوگ استعمال نہیں کرتے یا لوگوں تک نہیں پہنچ پایا. بالکل. تو اب سموگ آتی ہے ہمارے یہاں. جی بالکل. تو اب سموگ کے لیے دھندواں کا لفظ استعمال ہوتا ہے ادبی کتابوں میں, دھندواں. صحیح. لیکن ہم لوگ استعمال نہیں کرتے. تو یہ ہے, اور اگر کوئی کرے بھی صحیح ہو گئے یار یہ پتہ نہیں کون سے دور کا بندہ ہے, یہ کہ دقیانوسی لوگ ہیں, یہ ان پڑھ ہے یا پتہ نہیں کیا ہے, یہ حقیقت ہے. بالکل. تو یہ ایک بہرحال اس سے مکمل طور پہ چھٹکارا جو ہے نا ممکن نہیں ہے. اور آج کل جو سب سے بڑا
ایک ظلم ہو رہا ہے زبان کے ساتھ، وہ یہ ہے کہ یہ جو رومن اردو آ گئی ہے، رومن اردو آ گئی ہے. آج کل آپ جو پیامتے لکھتے ہیں، بالکل پیامتے SMS بالکل. لکھتے ہیں، اس میں کیا ہے، آپ جو ہے ایک انگریزی کے اندر انگریزی کے الفاظ استعمال کر کے بالکل اردو لکھ رہے ہوتے ہیں. الفابیٹس یوز کر کے. ہاں جی. اور تو آنے والے وقتوں میں یہ مسئلہ بنے گا. اب دیکھیں مثال کے طور پہ آپ لکھتے ہیں مزاج، آپ نے رومن میں لکھ دیا MIZAJ. اب ایک بچہ بعد میں جب پڑھے گا تو اسے کیا پتہ چلے گا کہ یہ مزاج کے اندر جو Z ہے یہ زے کے لیے استعمال ہوا ہے، زال کے لیے استعمال ہوا ہے، یا زواد کے لیے استعمال ہوا ہے. بالکل. تو یہ سب سے بڑا اس وقت زبان کو خطرہ ہے رومن کا. رومن اردو جو لکھی جا رہی ہے نا، اس کا خاتمہ ضروری ہے. ہمیں ترغیب دینی ہوگی اپنے دوستوں کو، اپنے بچوں کو، کہ جب بھی کوئی پیامچہ لکھیں، کوئی SMS لکھیں، تو اس میں جو ہے اردو کو الفاظ کوئی استعمال کریں، اردو کے حروف تہجی استعمال کریں، تو اس سے بہتری آئے گی. اب تو بڑا ایزی ہو گیا ہے، کی پیڈ جو اینڈرائڈ کے اندر آ گیا ہے کی پیڈ، اس کے اندر اردو سامنے ہے. ہاں جی. ایون دیٹ کہ آپ انگلش کے لفظ لکھتے ہیں تو وہ اردو بن جاتی ہے. ایسا ہے بالکل. اب تو تمام جو موبائل ہیں ان کے اندر یہ کی پیڈ جو آپ استعمال کر رہے ہیں، اگر اردو میں ہم کہیں تو تختہ کلید، تو وہ موجود ہیں. اب تو مسئلہ نہیں ہے، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ ہمیں جو ہے اس کو اختیار کرنا ہوگا، تبھی جو ہے ہم اپنی زبان کی خدمت کر سکتے ہیں. بالکل. تبھی ہماری زبان کی ترویج ممکن ہے. بالکل ایسی ہے. اچھا سر، سننے میں آیا ہے کہ پاکستان کے اندر کہیں پر بھی اردو زبان نہیں بولی جاتی تھی کثیر تعداد کے اندر، یعنی کہ کافی سارے لوگوں مختلف علاقائی زبانیں بولی جاتی تھی. اس کے باوجود بھی اردو کو ہی قومی زبان کے طور پہ انتخاب کیا گیا. قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو چوز کیا کہ اردو زبان کو قومی زبان ہونا چاہیے. کیا یہ فیصلہ درست تھا یا اس کی جگہ کوئی اور زبان ہونی چاہیے تھی؟ دیکھیں، قومی زبان بن ہی وہی زبان سکتی ہے جو ایک خاص جغرافیائی خطے تک محدود نہ ہو، جس کا جو حلقہ اثر ہے وہ دور دور تک پھیلا ہوا، وہ ایک خاص صوبے، خاص علاقے تک محدود نہ ہو. تو دیکھیں سرائکی ہے تو کچھ اضلاع تک محدود ہے، پنجابی ہے تو وہ بھی کچھ اضلاع تک محدود ہے، سندھی ہے تو وہ اپنے صوبے کے کچھ اضلاع تک محدود ہے، بلوچی، بریوی، ہند کو جتنی بھی ہیں وہ مخصوص علاقوں کے اندر محدود ہے. تو اب ایک بندہ اگر سندھی کو قومی زبان بنائے، فرض کریں ہم، تو گلگت بلتستان کا بندہ سندھی نہیں سمجھ سکے گا. بالکل ایسی ہے. یا وہاں کی بلتی زبان کو قومی بنا دیا جائے تو سندھ کا بندہ بلتی زبان نہیں سمجھ سکے گا. لیکن اردو ایک ایسی زبان تھی جس کو کشمیر سے لے کر کشمور تک اور گلگت بلتستان سے لے کر کراچی تک تمام لوگ کسی نہ کسی حد تک ضرور سمجھ سکتے تھے. صحیح. تو ایسی ہی زبان کو جو ہے قومی زبان ہونا چاہیے تھا، کیونکہ قومی زبان کیا ہوتی ہے؟ ایک ملک کے جو جغرافیائی اکائیاں ہوتی ہیں ان کے درمیان ایک رابطے کا ذریعہ ہوتی ہے. اگر اردو کی جگہ پہ کوئی اور زبان ایسی آپ کو نظر آ رہی ہے تو آپ بتا دیں. کوئی ایسی زبان ہمیں نظر نہیں آئے گی کہ جو پورے تمام علاقوں کے درمیان رابطے کا ذریعہ بن سکے. نہیں، یہاں پر سر میں ایک چھوٹا سا سوال میرے ذہن میں آتا ہے. دیکھا جائے تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، شاعر مشرق، ایک بہت بڑے مسیحا گزرے ہیں مسلمانوں کے لیے. انقلاب لے کے آنے والی شاعری انہوں نے لکھی، اور موسٹلی شاعری ان کی پرشین کے اندر ہے، یعنی کہ فارسی کے اندر انہوں نے شاعری کی ہے. اچھا، ہمارے پاس جتنے بھی حکماں بادشاہ آئے اس کے اوپر مسلط رہے، ان کے مختلف لینگویجز تھیں. جیسے آپ نے بھی بتایا ترکش کے حوالے سے، ترکش لینگویج تھی، فارسی بھی تھی. اس کے علاوہ عرب کے لوگ بھی ہمارے ساتھ، قرآن شریف ہمارے جیسے عربی کے اندر ہم بہت زیادہ ان سے محبت ہے. تو اگر ان میں سے کوئی زبان چوز کی جاتی، جو کہ پرشین تو ایک عام زبان ہو چکی تھی، اگر اردو کی جگہ اس کو کیا جائے تو انٹرنیشنلی بھی ہمیں بڑی آسانی ہو رہی ہوتی، اور انٹرنیشنل بھی ہم بہت زیادہ لوگوں کے اندر جو ہے کمیونیکیشن ایزی رہتا ہمارا. اگر ان میں سے کوئی چیز چوز کی جاتی ہے، اگر آپ کی نظر میں، آپ کیا کہتے ہیں اس کو؟ دیکھیں، فارسی زبان کا جہاں تک تعلق تھا تو فارسی زبان ہمارے ملک میں کیوں رائج ہوئی؟ پہلی تو یہ ہم نے دیکھنا ہے، یہ جو برصغیر کا خطہ تھا، جی جی، یعنی ہندوستان اور پاکستان جب تک نہیں بنے، بالکل قیام پاکستان سے قبل، تو دیکھیں وہ اس کی وجہ یہ تھی کہ جو بادشاہ تھے وہ فارسی بولنے والے تھے، اور رعایا کے اوپر اس وقت بادشاہوں کا بڑا اثر ہوتا تھا.
बादशाहों की कुर्बत हासिल करने के लिए जो लोग होते हैं, जो रियाया होते हैं, वो भी उसी ज़बान को इख्तियार करते थे। सही। अब 1857 में जब बहादुर शाह जफर जो है उसकी जो एक आर्जी सी हुकूमत थी वो ख़त्म हो गई, तो उसके बाद फ़ारसी ज़बान भी अब अपनी आखिरी सांसें ले रही थी और आहिस्ता आहिस्ता अंग्रेज़ी ज़बान और उसके मुतवाज़ी उर्दू ज़बान जो है वो तरक्की की मनाजिल तय कर रही थी। सही। अब जब बादशाह फ़ारसी बोलने वाले चले गए तो फ़ारसी का वो जो शोहरा था, वो जो शोहरत थी, वो भी ऐसा ऐसा ख़त्म होती गई। सही। यानी फ़ारसी एक अदबी ज़बान के तौर पे तो कुछ अर्सा तक ज़िंदा रही हमारे इलाकों में, सही। लेकिन आप उसे जो है कौमी ज़बान या राब्ते की ज़बान नहीं बना सकते थे। ठीक। अच्छा, फिर उसके बाद अंग्रेज़ी आती है, तो अंग्रेज़ी भी 1947 तक अंग्रेज़ी और उर्दू दोनों मुतवाज़ी चलती रहीं। अगरचे अंग्रेज़ हुक्मरानों ने यहाँ पे कोई ये पाबंदी नहीं लगाई थी कि आप लोगों ने अंग्रेज़ी बोलनी है, उन्होंने उर्दू को तरवीज दी, जिसकी वाज़ेह मिसाल फोर्ट विलियम कॉलेज है हमारे सामने। सही। तो उसके बाद फिर 1947 के बाद अंग्रेज़ी ज़बान, अंग्रेज़ी हुक्मरान भी यहाँ से चले गए, तो वो अपनी अंग्रेज़ी ज़बान वैसे तो साथ ले गए, लेकिन ये हमारे अपने लोग ही हैं जिन्होंने जो है अंग्रेज़ी ज़बान की जान नहीं छोड़ी और वो अभी तक उन्होंने उसके साथ वो चिमटे हुए हैं। वगरना बतौर ज़बान ही अगर अंग्रेज़ी को जो है इख्तियार किया जाता तो बेहतर था। हमने जो है अंग्रेज़ी को सर पे सवार कर लिया। सिंबल ऑफ मॉडर्निज्म, यानी कि हम कहते हैं कि जदीद तरीन इंसान जो है, जो पढ़ा लिखा, जो इंग्लिश बोलना जानता है वो बड़ा लिखा बंदा है। हमारे पास ये सिंबल बन चुका है। जी जी। ऐसे अच्छा सर, अदब के हवाले से जो उर्दू ज़ुबान है वो कितनी कुशादा है, कितनी रिच है? देखिए, अदब के हवाले से अगर देखा जाए तो हमारा पहला नावल 1869 में लिखा जाता है, और अफसाना निगारी की अगर बात की जाए तो वो भी तकरीबन 19वीं सदी के शुरू में, बल्कि 20वीं सदी के शुरू में, सही, 20वीं सदी के शुरू में तुर्की अफसानों की कुछ तराजम होते हैं, सजाद हैदर यल्दरम वगैरह करते हैं, और उनके साथ साथ फिर प्रेमचंद भी अपने जो है देहाती अफसाने लिखते हैं। तो यूँ देखा जाए तो अफसाना निगारी की हमारी ज़बान में टोटल मुकम्मल जो उम्र बनती है वो तकरीबन 120 साल तक बनती है, और नावल 1869 में पहला लिखा गया है, तो अब उसकी उम्र भी तकरीबन 150 साल ही बनती होगी। और उससे पहले जो कुछ उर्दू ज़बान में था वो ज़्यादातर दास्तानों की सूरत में था। सही। मावराई दास्तानें थी, या कि कुछ मजहबी रसायल थे, या फिर शायरी थी। सही। ये चीज़ें थी। अगर अब मौजूदा दौर की बात करें तो अब अल्लाह का शुक्र है कि उर्दू हर लिहाज से तरक्की कर रही है। अब तमाम असनाफ़ अदब में काम हो रहा है, अगरचे तादाद के हवाले से काम ज़्यादा हो रहा है, लेकिन मेयार उतना नहीं है, पहले वाला नहीं है। यानी मिकदार तो बढ़ रही है, मेयार कम होता जा रहा है। तो लेकिन इंशाल्लाह उर्दू का मुस्तकबिल रोशन है, और अदबी हवाले से उर्दू ज़बान एक ज़िंदा ज़बान है, और ज़िंदा ज़बानें जो होती हैं वो हर लिहाज से इंशाल्लाह तरक्की करती हैं। बिल्कुल, कोई शक नहीं इसमें। अच्छा, ज़िंदगी का आपका कोई बेहतरीन फ़ैसला जिसको आप कहते हो कि यार ये मैंने फ़ैसला बड़ा बेहतरीन किया? हाँ जी, ये इस तरह है कि मैं 2003 में जब मैं 7वीं क्लास में था तो मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी। अच्छा। और मैं लाहौर चला गया था, क्योंकि मेरा तल्लक एक इंतहाई गरीब घराने से था। तो वहाँ पे जो है मुझे याद है कि मैंने एक बावर्ची खाने में, एक कोठी के ऊपर बावर्ची खाने में जो है बतौर मुआविन हेल्पर के तौर पे 1000 रुपये माहाना के तौर पे मैंने जो है काम शुरू किया। तो वहाँ पे 10 या 12 दिन मैंने गुजारे, और फिर मेरे जहन में आया कि मुझे पढ़ना है। गरचे घरेलू हालात भी ऐसे उस वक्त नहीं थे, तो मैंने बहरहाल बड़े भाई के मना करने के बावजूद मैंने वो जो है मुआविन की जो नौकरी थी, जो है एक प्राइवेट नौकरी सी थी, वो छोड़ दी थी और दोबारा से तालीम जारी की थी। तो वो मेरी ज़िंदगी का जो है सबसे अहम फ़ैसला था, मैं कहता हूँ बड़ा ही अच्छा फ़ैसला था कि मैंने उस वक्त
جو ہے وہ جاب چھوڑ دی تھی. اگر میں وہ کرتا رہتا تو آج شاید میں لیکچر نہ مقام پہ نہ ہوتے. جی جی یہ میرا ہے. بالکل. سر زندگی میں کوئی ایسی غلطی جس کے بارے میں جب آپ سوچتے ہوں تو آپ کا دل کرتا ہو کہ یار میں ماضی میں چلا جاؤں, ماضی میں جا کے اس کو میں درست کر کے نا پھر واپس اپنے اس موجودہ حال کے اندر آ جاؤں؟ دیکھیں ایک بات تھی کہ میرے والد صاحب کی یہ خواہش تھی کہ میں جو ہے قرآن مجید حفظ کروں, اور 1999 میں میں نے قرآن پاک کے 5 پارے حفظ کر بھی لیے تھے ماشاءاللہ, اور اس کے بعد پھر میں نے وہ چھوڑ دیا. تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ میری ایک غلطی تھی, اور اب بھی ارادہ ہے کہ اگر اللہ نے مجھے توفیق دی اور مجھ میں اتنی ہمت ہوئی اور میرے ذہن نے میرا ساتھ دیا تو انشاءاللہ جو ہے ایک تو جو میرے 5 پارے تھے انہیں دوبارہ ایک تو میں یاد کروں گا اور کوشش کروں گا کہ کچھ نہ کچھ آگے جو ہے مکمل کر پاؤں. تو یہ وہ ایک غلطی تھی جو مجھ سے ہوئی تھی اور جو آپ اس کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں. ایک پچھتاوا ہے میرے اندر وہ. نہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جب انسان کوئی نیک مقصد کی نیت کرتا ہے نیک کام کی تو اللہ تعالیٰ اس کی ضرور مدد فرماتا ہے. ایسے ہی. اچھا سر, آپ کی چونکہ اردو کے زیادہ اٹیچ ہیں تو شعر و شاعری تو آپ کی جو ہے نا یوں کہہ لیں فیلڈ سے منسلک ہے, تو آپ کا بہترین پسندیدہ شاعر کون سا ہے, یا آپ کوئی نظم کوئی شعر تو سنانا چاہیں؟ اس میں میری دلچسپی زیادہ نظم کی نسبت نثر میں ہے, لیکن فیض احمد فیض صاحب جو ہے میرے پسندیدہ شاعر ہیں. صحیح. اور ان کی ایک غزل کے چند اشعار جو ہے میں آپ کی گوش گزار کرتا ہوں. ارشاد. کہ دونوں جہان تیری محبت میں ہار کے, دونوں جہان تیری محبت میں ہار کے, وہ جا رہا ہے کوئی شب غم گزار کے. ویراں ہے میں کدا خم و ساغر اداس ہیں, ویراں ہے میں کدا خم و ساغر اداس ہیں, تم کیا گئے کہ روٹ گئے دن بہار کے, تم کیا گئے کہ روٹ گئے دن بہار کے. ایک فرصت گناہ ملی, ایک فرصت گناہ ملی وہ بھی 4 دن, ایک فرصت گناہ ملی وہ بھی 4 دن, دیکھیں ہم نے حوصلے پروردگار کے. اللہ. دنیا نے تیری یاد سے بیگانہ کر دیا, دنیا نے تیری یاد سے بیگانہ کر دیا, تجھ سے بھی دل فریب ہیں غم روزگار کے, تجھ سے بھی دل فریب ہیں غم روزگار کے. اور مکتا ہے کہ بھولے سے مسکراتو دیے تھے وہ آج فیض, بھولے سے مسکراتو دیے تھے وہ آج فیض, مت پوچھ ولولے دل نا کردہ کار کے, مت پوچھ ولولے دل نا کردہ کار کے, دونوں جہان تیری محبت میں ہار کے. کیا بات ہے جی, بہت خوبصورت ماشاءاللہ. اچھا سر, انسان کی زندگی میں اچھے فیصلے بھی ہوتے ہیں, غلط فیصلے بھی ہوتے ہیں, تو انسان کی کچھ خوبیاں بھی ہوتی ہیں, کچھ انسان کے اندر خامیاں بھی ہوتی ہیں. آپ کے اندر کوئی ایسی چیز جو کہ آپ کو سمجھتے ہو کہ یہ خوبی ہے اور یہ میرے اندر شکر الحمدللہ پائی جاتی ہے, کوئی ایسی خامی جو آپ کہتے ہو کہ کاش یہ میرے اندر نہ ہوتی؟ دیکھیں انسان کی جو ذات ہے جی وہ خوبیوں اور خامیوں کا مرکب ہے. جی. کوئی بھی انسان خامیوں سے مبرا اور منزہ نہیں ہو سکتا. تو میری ایک جو خامی پہلے میں بتاتا ہوں, تو میں اپنے تئیں سمجھتا ہوں کہ میرے اندر یہ خامی ہے, اگرچہ وہ ہوتی عارضی طور پہ ہے, میں اسے پھر مجھے احساس ہو جاتا ہے کہ میں نے یہ غلط کیا ہے. وہ یہ ہے کہ میں جلد باز ہوں. صحیح. خاص طور پہ بولتے وقت جلد بازی کا مظاہرہ کر جاتا ہوں, اور یہ میں اپنی خامی سمجھتا ہوں. اگرچہ اب کافی حد تک جو ہے میں اس پہ قابو پا چکا ہوں, لیکن ابھی بھی یہ کسی نہ کسی حد تک موجود ہے کہ میری طبیعت کے اندر جلد بازی ہے. صحیح. اور خوبی کی اگر بات کی جائے تو خوبی یہ ہے کہ میں انتہا کا رحم دل ہوں. مجھ سے کسی کی تکلیف نہیں دیکھی جاتی, اور کسی کو ایک تکلیف میں دیکھوں تو جو ہے نا ایک طرح سے ایک تڑپ اٹھتا ہوں. یہ میں اپنے اندر سمجھتا ہوں کہ یہ اچھی چیز ہے آپ کے اندر جو پائی جاتی. صحیح. اچھا سر, اگر آپ کو کبھی موقع ملے تو آپ کون سے اقدامات کی
यानी कि गवर्नमेंट को रिकमेंड करेंगे कि वो उन चीज़ों पे अमल करें ताकि हमारी कौमी ज़ुबान उर्दू को तरक्की मिले, हमारी कौमी ज़ुबान उर्दू जो है बेहतरी की हालत में आए। और जैसे अदारों के अंदर जैसे कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा अंग्रेज़ी ज़ुबान घुसी हुई है, तो वो थोड़ा उर्दू की तरफ आए। ऐसे कौन से इक़दाम करना ये कोई चाहेंगे आप? इतना मुश्किल काम नहीं है। अच्छा, एक सादा सी बात है, एक हमारा आइन मुतफ़िक़ा तौर पे 1973 में मंजूर हो चुका है। जी, उस आइन के अंदर आइन की एक शिक 251 मौजूद है। सही बस इतना हुकूमत करे कि उस शिक पे अमल कर दे, सही उस शिक पे अमल हो जाए तो आपको हर तरफ उर्दू नजर आएगी। सही। और वो शिक क्या कहती है कि इलाकाई जबानों को नुकसान पहुंचाए बगैर कौमी जबान को नाफिज किया जाए। सही। तो ये हो जाए तो ये कोई मुश्किल बात नहीं है। आप अपना जरिया तालीम उर्दू बना दें, आप इसके अलावा अंग्रेजी को सिर्फ एक जबान के तौर पे पढ़ाएं, ना कि तमाम मजामीन आप अंग्रेजी में पढ़ाएं। बच्चा जो मुताला पाकिस्तान पढ़ रहा है तो वो भी अंग्रेजी में पढ़ रहा है, इस्लामियात पढ़ रहा है तो वो भी अंग्रेजी में पढ़ रहा है, तो ये तो कोई बात नहीं ना। तो अगर जरिया तालीम उर्दू बना दिया जाए, दफातर के अंदर खतो किताबत उर्दू में हो, अदालत के तमाम फैसले उर्दू में लिखे जाएं। अब अदालत का एक फैसला आता है, मैं खुद मैं उर्दू बैठा, मुझसे नहीं पढ़ा जाता वो क्या लिखा हुआ है, तो क्या फायदा उस जबान का जो पता ही नहीं चलता लिखा हुआ क्या है। बिल्कुल ऐसी है। ऐसे है ना, आप देख लें, बेशक अदालत का कोई फैसला पढ़ के मुझे कोई समझा दे वकील के अलावा तो पता चल जाए। तो ये जो है करना पड़ेगा हमें, अगर हम चाहते हैं कि हमारी जबान तरक्की करे, तो उसके लिए जरूरी होगा कि हर पहलू से हमें अपनी जबान को आगे बढ़ाना होगा, इसे परवान चढ़ाना होगा, और अंग्रेजी जबान को बतदरीज जो है ना खत्म करना होगा, और सिर्फ बतौर जबान ही जो है उसे इख्तियार करना होगा, ना कि हर चीज के अंदर उसको लागू कर तो दें। क्या लगता है इंटरनेशनली हमें कुछ मसाइल का सामना करना पड़ेगा? बिल्कुल कोई नहीं। ना तो आप पे IMF ये कहता है कि आप अंग्रेजी जबान पढ़ें, सही है। ना आपको अमेरिका और बरतानिया कहते हैं कि आप अंग्रेजी जबान पढ़ें। ये हमारी जो एक कोशिश तबका है, जो माली तौर पे मजबूत लोग हैं, उन्हीं की देखा देखी दरमियाना तबका भी उन्हीं की डगर पे चल पड़ा है, और वो भी अपने बच्चों को उसी तरफ लेके जा रहा है। मैं ये आपको 100% यकीन के साथ कह रहा हूं कि आपके रिज़्क के साथ, आपकी तरक्की के साथ ये कोई इस अंग्रेजी का इस तरह ताल्लुक नहीं है कि आप अंग्रेजी नहीं पढ़ेंगे तो आप जो है भूखे मर जाएंगे। अंग्रेजी को आप बतौर जबान सीखें, अच्छी बात है, एक वो तरक्की याफ्ता ममालिक की जबान है, आप उसको जबान के तौर पर सीखें। एक राब्ता करने का, गुफ्तगू करने का एक जरिया है वो देखिए, लैंग्वेज। अब मैंने जो सारी तालीम उर्दू मीडियम में हासिल की है 10वीं तक, उसके बाद FSC में ठीक है अंग्रेजी मीडियम आ गया, वो मजबूरी थी। तो क्या अब हमें अंग्रेजी नहीं आती? जहां पे बोलनी हो हम भी बोल लेते हैं, बिल्कुल। ये तो नहीं है कि नहीं बोल सकते। तो हम तो टाट स्कूलों के पढ़े हुए हैं। तो मतलब कहने का ये है कि जबान को अगर आपने राब्ते के तौर पे सीखना है तो ये 2-3 महीनों का काम है, इतना मुश्किल काम नहीं है। लेकिन बदकिस्मती से हमने जो है अंग्रेजी जबान को ये समझ रखा है कि अगर हमने अपने बच्चों को तमाम मज़ामीन अंग्रेजी में ना पढ़ाए तो हमारे बच्चे दूसरों से पीछे रह जाएंगे। हम बरसगीर पाको हिंद के लोग मेरे ख्याल में अभी भी उसी कई 100 साल पुरानी रिवायत के ऊपर आज भी कायम है कि पहले बादशाह जो मुसल्लत होते थे, जिनकी हुक्मरानी होती थी, तो हम उनकी लैंग्वेज सीखते थे। एट द एंड अंग्रेज बरसगीर को छोड़ के गए, चूंकि वो एंड पे वो हमारे मुसल्लत थे, तो कुछ उमरान हैं आपके मुताबिक वो इंग्लिश लैंग्वेज बोलते थे। इंग्लिश लैंग्वेज बोलने की वजह से जो है हमने कहा ये स्टेटस सैंपल है हमारा, हम भी इंग्लिश बोलेंगे तो हम उनकी तरह ज़रा अच्छे नज़र आएंगे, ज़रा अमीर नज़र आएंगे, ज़रा रोबदार नज़र आएंगे, हमारा थोड़ा सा वावेला होगा। तो मेरे ख्याल में आज भी वो चीज़ हमारे अंदर कायम है, खत्म नहीं हुई। हमारी सोच अभी तक किसी न किसी हवाले से गुलामाना है, गुलामाना है। ठीक है, लिबास से लेकर, बिल्कुल लिबास से लेकर हमारे बोल चाल तक, हमारे तर्ज बूदोबाश तक, हमारी तर्ज जिंदगी के तमाम पहलू आप देख लें, किसी न किसी लिहाज से आपको गुलामाना सोच की अक्कासी जो है ना वो नजर आएगी। बिल्कुल। अच्छा सर, आज के इस दौर के अंदर चूँकि क्वालिफाइड पर्सनस के साथ हम गुफ्तगू करते हैं अपनी लाइफ के अंदर, वो अपने अचीवमेंट्स भी शेयर करते हैं पब्लिक के साथ, साथ में हमारा सबके साथ एक सवाल होता है लेकिन हमें जवाब वहाँ पर डिफरेंट मिलते हैं। उसमें ये है कि तालीम क्यों ज़रूरी है?
देखें, तालीम आदमियत से इंसानियत तक के सफ़र का नाम है। सही। आदमियत से इंसानियत तक का जो सफ़र है, ये तालीम के बगैर मुकम्मल नहीं हो सकता। अगर आदमी ने इंसान बनना है, आदमी ने इंसान बनना है, तो उसके लिए उसको तालीम की ज़रूरत लाजमी है। वगरना आदमी तो सारे होते हैं, बिल्कुल, आपको बहुत से लोग मौजूद जो नज़र आ रहे हैं, ये आदमी हैं सारे, बिल्कुल, लेकिन इंसान आपको बहुत मुश्किल से मिलेंगे। और सही तालीम वही तालीम है जो आदमी को इंसान बना दे, यानी आदमियत से इंसानियत तक का जो इर्तकाई सफ़र है, वो तालीम के ज़रिए से ही मुमकिन है। सही। तालीम के बगैर मुमकिन नहीं है। तो हमें इंसान बनने के लिए तालीम सीखनी होगी, तालीम करनी होगी। अगर हम सिर्फ आदमी रहना चाहते हैं तो फिर जानवरों की तरह आएँ, रिज़्क़ कमाएं और खाएं पिएं और बस मर दें, चले जाएं। जानवर भी ऐसे होते हैं, फिर कोई फ़र्क नहीं होगा। बिल्कुल। तो आज सर, आज के इस इंटरव्यू में आप स्पेशली बखर की नौजवान नस्ल को क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए, मैं गुज़िश्ता चंद सालों से बखर के नौजवान, अल्लाह का शुक्र है कि हर लिहाज से जितने भी मुकाबला जात के इम्तहान हैं उनमें बड़ी कामयाबियाँ समेट रहे हैं। सही। अपनी आबादी के तनासब से भी बढ़ के कामयाबियाँ समेट रहे हैं, और ये बड़ी खुशकिस्मती वाली बात है, बड़ी अच्छी बात है। तो नौजवानों के लिए एक यही पैगाम है कि सबसे पहले आप एक हदफ मुकर्रर करें। पढ़ाई करने के बाद आप देखें, जब पढ़ाई आप कर रहे हैं तो अपने सामने एक हदफ रखें कि आपने उस हदफ को हासिल करना है, उस हदफ तक पहुंचना है। क्योंकि जब आप एक मंजिल मुतय्यन कर लेते हैं तो फिर सफ़र आसान हो जाता है। बिल्कुल। अगर आपको अपनी मंजिल का ही पता नहीं है तो कभी आप इस राह पे चल पड़ेंगे, कभी इस राह पे चल पड़ेंगे, आप भटकते रहेंगे। तो एक मंजिल मुकर्रर करें, एक हदफ मुकर्रर करें, और रोज़ाना की बुनियाद पे उस हदफ के हुसूल के लिए कुछ ना कुछ करते रहें। अगर आप ये समझते हैं कि आपने MA कर लिया है, MSc कर लिया है, और आप को ऐसे ही आके कोई दरवाजे पे दस्तक देगा और आपको आपके मुलाजमत की जो है वो दे देगा कि आप मुलाजिम हो गए हैं, आपने, तो ये ऐसा नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा ऐसा, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता। आपको कुछ करना पड़ेगा, और ये इतना मुश्किल नहीं है। सबसे बड़ी बात ये है कि मैं अपनी मिसाल आपको दे रहा हूँ। मैं साइंस का स्टूडेंट, ऊपर मैंने MA उर्दू किया, वो भी 2nd डिवीजन में। MA उर्दू मेरी 2nd डिवीजन में है। सही। तो मैंने एक मंजिल मुतय्यन की, उसके लिए मेहनत की, और अल्लाह ने वो मंजिल मुझे दे दी। बेशक। तो इसलिए आप अपनी मंजिल मुतय्यन करें और उसके लिए दिल लगी से काम करें, तो इंशाअल्लाह आपकी मेहनत कभी भी ज़ाया नहीं होगी। आपको आपकी मेहनत का जो समर है वो ज़रूर मिलेगा। बेशक, बिल्कुल सही है। नाज़रीन, हमारे साथ मियाँ मोईदुल्लाह मियाना साहब मौजूद थे। उनके साथ गुफ्तगू करके आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में हमें इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। इनके जो सवालात थे, इनके साथ जो हमारी गुफ्तगू हुई, और बहुत सारे नॉलेजफुल वर्ड्स हमें ऐसे मिले, ऐसे अल्फाज मिले जो कि हमने आज तक उर्दू के अंदर कभी सुने नहीं थे, किसी ने हमें बताए नहीं थे, तो वो भी आपने सुने होंगे यकीनन। और मैं चाहूँगा कि आप अपने दोस्त और आपके साथ इसको लाजमी शेयर करें। अगर आज आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और हमारे इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दें, ताकि मैक्सिमम लोगों तक हमारा ये मकसद जो तालीम और शऊर को उजागर करना है, मैक्सिमम लोगों तक पहुँच सके। अब्दुल्ला खान और उसकी टीम को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।